میں تو ایک بات جانتا ہوں علامہ صاحب، اس میں جو بڑی مجھے ابھی جو بیان کیا پروفیسر صاحب نے، اس واقعے کو جب میں پڑھتا ہوں تو میں صرف ایک ہی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ ایک وہ لوگ تھے جن کے سامنے بار بار امام علی مقام نے اپنا تعارف دیا، دیکھو پہچانو میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا جگر گوشہ ہوں. ایمان نہیں تھا نصیب میں. اور ایک وہ راہب تھا جس کو کوئی تعارف نہیں دیا، بس خاموش سر اقدس نے تعارف دیا، دل کی بات دل تک پہنچی اور دل سے ایسی اتری کہ ایمان میں منتقل ہو گئی. تو یہ سب ان کی نظر عنایت و کرم کی بات ہے، جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں. اب یزید کا جو دمشق میں اس نے جو باقاعدہ یزید نے جشن کا اہتمام کیا تھا، دارالامارہ کو سجایا تھا، پھر راستے میں ایک صحابی رسول، ظاہر ہے محبان اہل بیت تو پھیلے ہوئے ہیں نا پوری دنیا، تو ایک صحابی رسول حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے دمشق آ رہے تھے. وہ کیا واقعہ ہوا تو ذرا بتائیے. جی ہاں، یہ سرخیل اشقیاء جو یزید لعین ہے، یزید پلید ہے، اس کو جب خبر ملی کہ اب وہ قافلہ جو وہاں سے شہداء کے سر لے کے آ رہا ہے وہ عنقریب یہاں پہنچنے والا ہے، تو اس نے اپنے محل میں ایک بڑے جشن کا اہتمام کیا. اپنے جیسے بدگماش لوگوں کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنے محل کی بہت زیادہ تزئین و آرائش کی، سجاوٹ کی، اور پورے شہر کو آراستہ کیا، خوشی منانے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈھول باجے بجائے گئے باقی. جی ہاں بالکل، بہت زیادہ. اب یہ وہ لوگ کہ جو دیکھیے بڑی تاریخی حقیقت ہے اور بڑی تلخ حقیقت ہے کہ وہ لوگ جو آج مطلب یزید کو کہہ لیجیے کہ ستائش کے کلمات سے یاد کرتے ہیں، وہ دیکھیں اس کا یہ عمل کیسا ہے کہ کیا وہ اس سارے جرم کا شریک کار ہے یا نہیں ہے. اور اس کا یہ جو عمل ہے وہ اس بات پر مہر لگا رہا ہے کہ وہ ازلی شقی اور کہہ لیجیے کہ ابدی بدبخت. کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی ہاں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو وہاں پر جب یہ سر اقدس کا یہ قافلہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی پاک باز بیویوں کا یہ جو قافلہ ہے یہ وہاں پہنچتا ہے ملک شام میں، تو وہاں پر تجارت کی غرض سے حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ بڑا شہر سجا ہوا ہے اور بڑے جشن کا اہتمام ہے، بڑے ڈھول باجے بجائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آخر یہ کیا بات ہے. تو لوگوں نے بتایا کہ اہل عراق نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو یزید کے پاس نعوذ باللہ ہدیہ بھیجا ہے. تو اہل شہر اس کی خوشی منا رہے ہیں. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرد آہ بھری اور پھر پوچھا کہ سر حسین کو کس دروازے سے لایا جائے گا. تو بتایا گیا کہ باب الساعات سے لایا جائے گا. آپ اگرچہ ضعیف تھے لیکن آپ تیزی سے چلتے ہوئے اس دروازے تک پہنچے اور جا کر دیکھا کہ ایک سر ہے جو دیکھنے میں بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ اکبر، سرکار علیہ السلام کی ان کی رخ نور کا بالکل مشابہ ہے اور نیزے پر چڑھا رکھا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے. اور اہل بیت اطہار میں سے آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سکینہ بنت حسین ہوں. تو حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ میں آپ کے نانا جان کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوں. اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے. یہ مولا کائنات کے بڑے خدمت گزار تھے. جی جی، ان کو اللہ نے اوپر بھی بڑی طویل عطا کی اور یہ مولا کائنات سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے. قدرت کا نظام دیکھیں کہ بھیجا بھی اس کو جو کسی اور کا چاہنے والا نہیں تھا، حب علی میں فریفتہ تھا مکمل. تمام صحابہ جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ اہل بیت کرام کے خدام تھے. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت پھر بڑے تاریخی جو جملے ہیں سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے کہ بس کچھ اور خدمت درکار نہیں ہے سوا اس کے کہ یہ ایک جم غفیر ہے جو ہمیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے اور امام علی مقام کا سر انور جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. آپ اتنا احسان کیجئے کہ سر انور کو ہم سے تھوڑا سا فاصلے پہ کروا دیجئے تاکہ لوگ سر انور کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی یہ ناپاک نظریں جو ہے وہ ہم تک نہ آ پائیں. اس وقت پھر حضرت سیدنا سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم، جیسے قبلہ پروفیسر فرما رہے تھے کہ وہ درہم و دنانیر کے جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ طالب تھے، 400 درہم اس شخص کو دیے جس نے سر امام علی مقام اٹھا رکھا تھا اور اس کو کہا کہ تھوڑا سا فاصلے پر اس کو. یہاں پہ ایک بات مجھے بتائیے، قیامت صغریٰ کیا قیامت بپا ہو گئی ہے نا، قیامت بپا ہو گئی ہے. اتنی تکلیف، اتنے مصائب، اتنے امتحانات، اتنا سب کچھ، اتنا یعنی آپ الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے نا اس کو کہ کیا کچھ ہو چکا. اس کے باوجود بھی
قربان جائیے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اور خانوادہ نبوت پہ کہ اس وقت بھی پردے کا خیال ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ بہت بڑا درس ہے امت کے لیے، پیغام ہے. میری ماؤں میری بہنوں بیٹیوں کو سمجھائیں، 2 جملوں میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ آج دنیا میں اور وہ کیا کر کے گئے.